اور پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو ظاہر کریں مگر جو اس سے خود بخود ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب عورت نے اگر حجاب بھی کر لیا ہے، اگر پردہ بھی کر لیا ہے، جو اس کا صحیح معنی بنتا ہے وہ یہی ہے، راجح بات یہی ہے کہ عورت پر حجاب اور پردہ کرنے کے بعد بھی عورت سے عورت ہونا بھی ایک اس کی خوبصورتی ہے۔ ایک خوبصورتی ایسی ہے عورت کی جو اس کی پیدائشی ہے، اور ایک خوبصورتی ایسی ہے جو وہ خود کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بنا سنوار کے بناتی ہے۔ تو ایک جو پیدائشی طور پہ ہے اس کو تو نہیں نہ ختم کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس میں سے خود بخود، یعنی اس کا عورت ہونا تو ہوتا ہی ہے نا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور پھر فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو، خمار کہتے ہیں جو اوپر سے ڈالا جاتا ہے جس سے سر جو ہے وہ ڈھانپا جائے، اس سے خمار بولا جاتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور جیوب بولا جاتا ہے عربی میں فتحۃ التی يدخل منه الرأس، قمیص کا وہ حصہ جس سے انسان اپنے اندر قمیص پہنتا ہے، جس کو ہم یہ گلا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ جگہ ہے، یعنی یہ جسم کا سامنے کا حصہ۔ تو فرمایا اور اس کے لیے لفظ خمار بولا، گویا کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے سروں کو بھی ڈھانپیں، اور سروں کے ساتھ ساتھ اپنے جیوب اور اپنے جسم کو بھی ڈھانپیں۔ تو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپنا ضروری ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب یہ تھا جرنل حکم باہر جانے کے لیے عورت کے لیے۔ یہاں پہ إِلَّا مَا ظَهَرَهَا سے مراد، اگرچہ علماء کی رائے ضرور موجود ہے کہ إِلَّا مَا ظَهَرَ سے مراد اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، اور لیکن یہ جتنے بھی علماء ہیں یہاں پہ ایک بات ذہن رکھ لیں، قطعاً کسی عالم کا مقصد یہ نہیں گزرا ہے کہ چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ حرام ہے یا بدعت ہے، نہیں، صرف اختلاف رہا ہے کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے، باقی ہونا لازم ہے۔ اور خاص طور پہ جب فتنے کا دور ہو جاتا ہے اور فتنہ جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، تو فتنے کے دور کے اندر جس سے فتنے پھیر رہے ہوں اس کی بنیاد پہ عورت کے چہرے کا پردہ اور حجاب یا نقاب یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اور سورۃ احزاب میں اس پہ مزید بات ہوگی۔ اور اس الا ما ظہر سے مراد چہرہ اور ہاتھ نہیں ہے، بلکہ الا ما ظہر سے مراد پردہ کرنے کے بعد بھی کوئی عورت کی خوبصورتی جو تھوڑی سی نمایاں رہتی ہے وہ مقصد ہے۔